سورہ منافقون کافی ہفتوں سے چل رہی ہے۔ منافقوں کی عادتیں، منافقوں کی خصلتیں اللہ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ مسلمان چوکنے رہیں اور منافقوں کی حرکتیں اور ان کی چیزوں سے اپنی حفاظت کریں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ باطن میں تو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم دل سے مسلمان ہیں اور دل سے ہم کسی صورت میں کافر نہیں ہیں، لیکن ظاہر میں بچنے کی کوشش ذرا سی مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں پیسوں پر، چیزوں پر، آدمی کے دنیا کے ظاہر پر زد پڑتی ہے۔ تو منافق کی اصلی تعریف تو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ منافق کی اصلی تعریف یہ ہے کہ دل سے کافر ہو، مذہب کو یقین کے ساتھ نہ دیکھے، شک کے ساتھ دیکھے، کامیابی کو اسلام میں نہ سمجھے، کسی اور میں سمجھے، دنیا آخرت کی کامیابی کو مذہب میں نہ سمجھے، کسی اور چیز میں سمجھے، تو منافق دل سے کافر کو کہا جاتا ہے۔ باقی باہر کی چیزیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات آ جاتی ہے تو اس میں جھوٹ بولتا ہے۔ امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے؟ دنیا پہ زد پڑتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دنیا پہ زد پڑتی ہے۔ اور وعدہ کر کے وعدے سے مکر جاتا ہے، کیوں؟ دنیا پہ زد پڑتی ہے۔ پیمنٹ دینی ہے اور ہفتے کا دن مقرر ہے اور فلانی تاریخ مقرر ہے اور چیک بھی دے دیے اس کے اور اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور لوگوں کو رلاتے رہتے ہیں، تو وعدہ، پھر وعدے کی خلاف ورزی۔ مال لیا ہے 2 مہینے کے ادھار پہ، 10 مہینے ہو گئے، اور حالات کا عذر کر کے لوگوں کے پیسے نہ دینا، لوگوں کو رلاتے رہنا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ عام مارکیٹ کا رول ہے۔ یہ اس میں تھوڑے سے لوگ، 10% بھی زیادہ میں بتا رہا ہوں، اس سے بھی کم لوگ وقت پہ پیسے دینے والے ہیں۔ وعدہ خلافی، عمومی طور پر وعدہ خلافی یہ مزاج ہے اور یہ منافق کی عادت ہے۔ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہے۔ جو تاریخ مسلمان مقرر کر لیتا ہے اس تاریخ سے پہلے وہ رقم کو تیار رکھتا ہے۔ یہی وعدہ خلافی والے جو عذر کرتے ہیں، یہی وعدہ خلافی والے جو عذر کرتے ہیں، ان کے گھر کا پورا نظام بمائیں ان کے مزوں کے پورا چل رہا ہوتا ہے، پوری عیاشیوں کے ساتھ 100 کی جگہ لاکھوں کو لوٹاتے ہیں، لیکن سامنے والے کی رقم وہ ان کے پاس ہوتی ہے اور اس کو رلاتے رہتے ہیں۔ یہی اس محلے کی آپ کو بات سناؤں میں۔ ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، تو اب ایک آدمی نے، کوئی مال تھا، نام نہیں لوں گا اس مال کا بھی تاکہ آپ کا ذہن وہاں نہ جائے، کوئی مال تھا وہ اس نے دے دیا، سیٹ کر دیا، رکھ لیا۔ اب پیسے مانگنے کے لیے وہ کھڑا ہے، اب اس کے پاس گھاک ہے، اس کو نمٹا رہا ہے، اس کو پیسے نہیں دے رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھئی اس کو پیسے دے دو، آپ کا مال اس نے دے دیا۔ نہیں دیے اس نے پیسے۔ اچھا گھاک بھی چلے گئے، پھر بھی اس کو کھڑا رکھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ بھیک مانگ رہے اس سے، اس نے مال دیا ہے آپ کو، اور نقد مال ہے یا ادھار بھی ہے، جو بھی صورت ہے، وہ پیسے کے لیے کھڑا ہے۔ آپ باقی سب کو آپ واپس کرو، جس آدمی نے آپ کو مال دیا ہے اس کو پیسے دے دو۔ تو جو ہمارا کام کر لے، کارپینٹر کی صورت میں ہو یا رنگ والے کی صورت میں ہو یا مستری مزدور کی صورت میں ہو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں
کہ مزدور کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اور یہاں کارپینٹر کو رلائیں گے، یہ مارکیٹ کا رول ہے، اور رنگ والے کو رلائیں گے، مستریوں کو رلائیں گے. یہ باتیں بہت ساروں کو اس وقت بری بھی لگ رہی ہے، لگنے دو، تو رلاتے رہتے ہیں رلاتے رہتے. تو وہ لوگ جو لوگوں کو رلاتے ہیں وہ سن لیں، قبر میں رونے کے لیے تیار ہو جائیں. قبر میں رلائیں گے پھر اللہ پاک ان کو، اور حشر کے میدان میں رلائیں گے. اس لیے معاملات کو صاف رکھیں. ایک فرد بشر کا 1 روپیہ آپ کے ذمے نہ ہو. کیوں؟ موت کا کیا پتا ہے. ہمارے یہاں کے ایک نمازی، گھر کے ایک فرد کا قرضہ ہے، اس فرد کا انتقال ہو گیا. 2 دن پہلے وہ آ کے میرے سامنے آنسوں سے رو کے گئے کہ خواب میں آئے تھے اور یوں کر رہے تھے، خدا کے لیے میرے قرضے سے میری جان چھوڑو. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ 2 دن پہلے یہاں آ کے رو کے گئے ہیں کہ فلانے آئے تھے خواب میں اور ہاتھ جوڑ کے گئے ہیں کہ قرضے سے میری جان چھڑاؤ. تو موت کا کیا پتا ہے. اور پیمنٹیں رکھی ہوئی ہیں، جی میرا گارمنٹس کا کام ہے اور میرا فلانا کام ہے، میرا فلانا کام ہے. گولی مارو ان کاموں کو. معاملات صاف رکھیں. لین دین کی صفائی، نہ کسی دکاندار کی رقم ہو آپ کے ذمے، نہ کسی کاروباری نقد معاملہ کرے. ادھاری، پھر سال ہر سال کی ادھاری کر رہی ہے تو معتمد لوگوں کے ساتھ اور لکھ کر کے سارے معاملات. ہمارے استاد حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ، قصہ سنا چکا ہوں آپ حضرات کو. شہادت، اچانک شہادت ہوئی، اور یعنی ایسی شہادت ہوئی کہ بال بال اللہ کے راستے میں جل گیا ان کا. تو جب بعد میں حضرت کا دراز کھولا گیا تو ہر لفافے کے اوپر، جو لفافے تھے، پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی. یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، مدرسے میں جمع ہوں گے. یہ پیسے صدقے کے ہیں فلانی جگہ کے لیے. یہ پیسے فلانی جگہ کے لیے فلانی جگہ خرچ ہوں گے. یہ پیسے میرے ذاتی رقم ہے، یہ میرے ذاتی اس میں. پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ دل سے تو ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن منافقوں کی خصلت وعدہ خلافی، وقت پہ پیسے لوگوں کو نہیں پہنچانا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، بات بات پہ بگڑ جانا، منہ پھٹ بن جانا. یہ خصلتیں، اس کی مرکزی بنیادی وجہ کیا ہے وہ ہمارا پچھلا بیان تھا، اور اس سے چھٹکارا کیسے لیں گے وہ ہمارا آج کا بیان ہے. کیا تھا وہ؟ مال کی محبت، چیزوں کی محبت، سنبھال سنبھال کے رکھنا. استعمال میں نہیں ہے لیکن محبت ہے اس کی. کیوں بناتے ہو؟ حدیث اس دن میں نے سنائی، ہمارے ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں بناتے ہو ایسے مکان جس میں رہتے نہیں ہو؟ اللہ. کیوں بناتے ہو اتنے کپڑے جس کو پہنتے نہیں ہو؟ کیوں بناتے ہو ایسی چیزیں جو تمہاری پوری زندگی استعمال میں نہیں آتی؟ زندگی گزر جاتی ہے. میں میاں بیوی، ایک بیٹا، اس کی بیوی، اور جناب جو ہے نا 1-2 میرے پوتے. مکان میرا 20 کمرے ہیں میرے مکان کے، ڈبل منزلہ ہے. ہر مکان مکمل آرائش اور زیبائش کے ساتھ ہے، ہر کمرہ. تو کیوں بناتے ہو اتنے مکان جس میں رہتے نہیں ہو؟ اور کیوں بناتے ہو اتنے کپڑے جس کو پہنتے نہیں ہو؟ اس لیے
اپنے کپڑوں کو بھی جمع کیا کریں. حضرت تھانوی کا ملفوظ سناؤں آپ کو. اپنے جوتوں کو جمع کریں, جو آپ کو اچھے لگتے ہیں رکھ لیں. یہ میرے سردی کے جوتے ہیں, بالکل. یہ میرے عام استعمال کے ہیں, بالکل رکھ لیں. اس سے ہٹ کر کے 10 وائس کوٹ بنائے ہوئے ہیں جی, اور کتنی ساری چیزیں. میں حضرت کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا, بلکہ اس سے پہلے آپ کو واسم منظور صاحب, حضرت میرے شیخ تھے واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا سنا ہوا آپ کو. وہ بیان میں ایک دن کہنے لگے کہ بھائی میں تو 2 جوڑے بنانے کی عادت تھی, اب 3 بناتا ہوں. 2 اس لیے ایک پہنوں اور ایک تیار رہے. اب 3 بناتا ہوں, ساتھ میں سفر میں 3 لے کے جاتا ہوں. اس لیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, ہمارے ایک ساتھی کا بیگ کھو گیا, تو اضافی ایک جوڑا اس لیے بناتا ہوں تاکہ کسی کے کام آ جائے. حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ میں 2 جوڑے رکھتا تھا اور اب 3 رکھتا ہوں, اس لیے کہ کہیں جمعہ پڑھانا ہو تو جمعے کے لیے جوڑا تیار نہ ہو, بر وقت دھلا ہوا نہ ہو, تو ایک الگ سے رکھتا ہوں تاکہ وہ وقت پہ تیار رہے. اس سے زیادہ کپڑے نہیں رکھتا. ٹوپی تھی حضرت کی, میں نے کہا حضرت مجھے اچھی لگتی ہے, آپ مجھے دے دیں اپنی ٹوپی. فرمایا ایک ہی ہے میرے پاس, ایک ہی ہے, دوسری اگر آ گئی تو یہ آپ کو دے دوں گا, فی الحال میرے پاس ایک ہی ہے. تو عرض آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ ہے کہ چیزوں کی محبت, مال کی محبت, یہ ان گندی خصلتوں کا سبب ہے. اس لیے ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں, یہ اسی سورہ منافقون کی آیت ہے, اور آخری 2 آیتیں رہ گئی. اچھا خاصا عرصہ ہوا آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ آخری جو آیت ہے, کس بنیاد پر یہ چیزیں ہیں؟ میں وعدہ خلافی کیوں کرتا ہوں؟ اجی میں وعدہ خلافی پیسوں کی وجہ سے کرتا ہوں. تو حکم ملا کیا؟ آیت میں حکم الگ ہے, اور احادیث مبارکہ میں نے 2-3 پڑھی ہیں, لیکن اچھا خاصا ذخیرہ ہے احادیث کا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم. مسلمانوں, جس چیز کی وجہ سے خطرے میں ہو, سن لو, میں نے دیا ہے تم کو, اس میں سے کچھ ہمارے نام پہ دینے کی عادت ڈالو. من قبل ان یأتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے, فرشتہ موت کا آ جائے, اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, کیوں مہلت مجھے نہیں دیتے اے اللہ, تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. موت تو آ گئی ہے, سب چیزیں چھوٹ کر کے چلی جائیں گی, تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. فَأَصَّدَّقَ باب افعل, اتصدق کے معنی میں, فَأَصَّدَّقَ اے فَأَتَصَدَّقُ, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے مال کو خیر خیرات کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک بن جاؤں میں. مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے عجیب آپ کو باتیں سناؤں, مال کے خرچ کی وجہ سے بڑی نیکیاں ملتی ہیں. وہ بیماریاں, نفس کی وہ بیماریاں جو بڑے بڑے عمل سے دھلتی نہیں ہیں, مال کے خرچ کی وجہ سے وہ اندرونی بیماریاں وہ اللہ صاف کر کے بندے کو اپنا قریب بنا لیتے ہیں. عجیب بات ہے یہ. وہ مراتب, وہ اونچے مراتب جو راتوں کو جاگنے اور دن کے روزے سے نہیں ملیں گے, وہ مال کے خرچ کی وجہ سے اللہ دے دیں گے. ہمارے پاس دلیل ہے اس کی. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سورہ واللیل اذا یغشی میں آیت اتارتے ہیں. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بے بس اور بے کس
وہ غلام اور وہ باندیاں جو کافروں کے قبضے میں تھے، حضرت بلال جیسی شخصیت، ایسی ہی مستورات بہت ساری، وہ بہت تکلیف دیا کرتے تھے ان غلاموں کو۔ حضرت ابو بکر ان کو خرید کر کے آزاد کرتے تھے، ان بے بسوں پر خرچ کرتے تھے۔ والد صاحب حضرت ابو بکر کے مسلمان بہت دیر سے ہوئے، اس وقت کافر تھے جس وقت یہ جملہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر تم یہ جو خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، تم تو خرچ کر کے ان کو آزاد کر دیتے ہو، کسی ایسے پہ خرچ کرو جو تمہارا دست و بازو بنے۔ جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے کام آئے کسی طریقے سے، ایسی جگہ زکوٰۃ نہیں دیتے جہاں پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں آتا، نہیں ایسی جگہ زکوٰۃ دوں گا اس بندے سے مجھے کام لینا ہے۔ تو اب آپ بتائیں ایسی زکوٰۃ کی کیا اللہ کے ہاں قبولیت کی کیا صورت ہے؟ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، باہر یہ باتیں موجود ہیں۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ہمارے کام آنے والے ہیں، ایسی جگہ زکوٰۃ نہیں دیتے جو ہمارے کام نہیں آتے۔ تو ابو بکر تم ایسوں پہ خرچ کرو جو تمہارے کام تو آئیں۔ کیا جواب ملا؟ جواب ملا، ابا جان میں تو ان سے کیا کام لوں گا، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں تاکہ ان کو اس مصیبت سے آزادی ملے۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ ٹکڑا نازل فرما رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نام تو ابو بکر کا نہیں ہے، لیکن یہ آیت ابو بکر کے بارے میں اتری ہے۔ کیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس دوزخ سے ایک بڑے متقی کو بچا لیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا بڑے تقوی کے حصول کا سبب ہے، مال کا خرچ کرنا بڑے متقی بننے کا سبب ہے۔ الذی یؤتی مالہ، وہ بڑا متقی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یتزکا، تاکہ اندرونی خصلتیں جو رذیل ہیں رذائل ہیں وہ صاف ہو جائیں، بد اخلاقی دھل جائے، تکبر ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، جلنا ختم ہو جائے، تعصب ختم ہو جائے، قوم قبیلے کے اوپر جان دینا ختم ہو جائے، اللہ پر جان دینا آسان ہو جائے۔ یتزکا، تزکیہ نفس۔ ابو بکر اس لیے خرچ کرتا ہے، وہ دوزخ سے بچے گا۔ ابو بکر بڑا متقی ہے، کیوں؟ ہمارے نام پہ مال خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ من نعمت، وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا احسان نہیں ہے ابو بکر پر کہ اس احسان کا بدلہ ابو بکر دے رہا ہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ایک اللہ کی رضا ابو بکر کی مقصود ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مال کا خرچ یہ آدمی کو متقی بناتا ہے۔ ایک تو میں نے آیت پڑھی آپ کو آپ کی خدمت میں، ایک میں آپ کی خدمت میں حدیث پڑھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی آدمی کہ جی اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، لوگ بھی سخی سے محبت کرتے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، ہمارے گھر میں راشن آ جائے گا، ہماری دوائیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اور دوزخ سے دور ہوگا سخی آدمی. والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من النار قریب من النار. کنجوس آدمی وہ خدا سے بھی دور، وہ جنت سے بھی دور، وہ لوگوں سے بھی دور، وہ دوزخ کے قریب. یہ تو سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن اسی حدیث کا آخری ٹکڑا بڑا عجیب ہے. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ خَيْرٌ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ. ایک آدمی جناب عبادت گزار ہے، پیر جمعرات کے روزے، راتوں کو جاگنا، میں اس کی کمی نہیں بتا رہا آپ کو کہ کسی کے دل میں پیر جمعرات کے روزوں کی کمی آ جائے. نفلوں پہ نفلیں، تلاوتوں پہ تلاوت، لیکن 1 روپیہ اللہ کے نام پہ نہیں دیتا. وہ 1 نمبر کا کنجوس آدمی ہے. کہ یہ آدمی اللہ کو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا وہ آدمی جو نماز تو پڑھتا ہے ساری، نفلی روزے نفلی نمازوں سے بہت زیادہ نہیں ہے اس کے پاس فرصت، لیکن ہے زبردست سخی. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن وہ خوب خرچ کرتا ہے. یہ اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کی برکت سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اس کی برکت سے لوگوں کے کام پورے ہو رہے ہیں. تو کیا فرمایا؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے نام پہ خرچ کرو. موت کے آنے سے پہلے پہلے کہ موت آ گئی اب تم کہو گے مجھے تو دینا ہے اللہ کے نام پہ. عجیب حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ تو میں نے سنا دی آپ کو، وہ حدیث آپ کو سناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ، سب پڑھیں درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں سارے، صلی اللہ علیہ وسلم. 10 رحمتیں اتر گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے ایک پہ. اور یہ کتنوں نے پڑھا اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں. 10 گناہ معاف، 10 رحمتیں اتر گئی اور 10 درجے بلند ہو گئے. رحمتوں کی بارش جہاں درود شریف. کیا فرمایا؟ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جی ای الصدقۃ اعظم اجرا، ای الصدقۃ اعظم اجرا عند اللہ، بڑھیا صدقہ بڑھیا خرچ اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ ایسے ایسے نقطے ہمارے نبی نے بتائے ہیں جس کو کہتے ہیں نا دکھی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا. کیا فرمایا؟ افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقے کا سن لو، ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى. سب سے افضل صدقہ اس حالت میں ہے کہ تو صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، یوں تیرے پاس پیسے آ رہے ہیں. شحیح، تیرے اندر بخل اور حرص کا مادہ بھی ہے، تو بخیل بھی ہے اور کنجوس بھی ہے، اندر ہے، سب میں ہے، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، انسانی فطرت ہے یہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ ہم سب میں ہے یہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر آدمی کے اندر بخل بھی ہے، حرص بھی ہے، یہ فطرتی چیزیں ہیں. یہ پھر ان محفلوں سے، اللہ رسول کی باتوں سے یہ چیزیں دھلتی ہیں پھر. اور آدمی جب سنتا ہے نا نہیں میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن صاف نہیں ہوگی، بالکل مغلوب ہو جائیں گی، صاف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے وجود میں بھی حکمتیں ہیں ہمارے رب کی. تو صحت مند ہے، افضل صدقے کا بتا رہے ہیں، تو صحت مند، وانت شحیح، اور تیرے اندر بخل اور حرص کا مادہ بھی ہے، وتخشى الفقر، تجھے غربت کا ڈر بھی ہے. یار 5000 کا نوٹ دے دیا، یار یہ تو میں نے پیٹرول کے لیے رکھے تھے. نہیں ہم اپنے ڈرائیوروں پہ بڑا خیال رکھتے ہیں، 100-200 روپے دے دیتے ہیں. 100-200 روپے کیا چیز ہے؟ یہ 100-200 روپے تو 25 سال پرانی باتیں ہیں. آپ تو نئی بات کریں، 250 روپے آپ کا لیٹر پیٹرول ہے، 100-200 کی کیا بات ہے؟ ہم نے اپنے ڈرائیور کو 200 روپے دے دیتے ہیں. ہاں ہم اتنے دے دیتے ہیں بس. آپ تو ذرا تھوڑا سا کھلا ہاتھ رکھیں تاکہ اوپر سے بھی کھلا ملے. تو سب سے افضل یہ کھلا ملے، یہ بھی حدیث سے میں آپ کو سناؤں گا ابھی کہ آپ کھلا دیں
اوپر سے کھلا ملے گا، اس لیے کہ روزی آسمان سے آتی ہے، زمین سے نہیں ملتی۔ یہ کبھی نہ سمجھے میری دکان سے پیسے ملتے ہیں، نہیں، اللہ نے چاہا ہے تو مل رہے ہیں۔ اپنی کاروبار، اپنی چیزیں، اپنے بزنس، اس پہ ہمارا بھروسہ نہ ہو، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہو۔ کیا فرمایا؟ افضل صدقہ کہ تو صحت مند ہے، شحیح، تیرے اندر بخل اور حرص کا مادہ ہے۔ نمبر 3، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، تجھے غربت کا ڈر بھی ہے۔ یار 5,000 کا نوٹ تو میں نے پیٹرول کے لیے رکھا تھا، یہ تو نے یہاں دے دیا، تجھے غربت کا ڈر بھی ہے۔ نمبر 4، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، تجھے مالداری کی امید بھی ہے کہ اگر نہیں خرچ کروں گا تو یہ پیسے بچ جائیں گے۔ بھائی پیسہ بچاؤ، کل کام آئے گا، کہتے نہیں کہتے ہے نہیں؟ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے، وہ حبیب بینک کے بورڈ وہاں ناظم آباد میں ایک لگا ہوا کہ پرانے زمانے کا وہ 8 آنے کی تصویر اور 1 روپے کی تصویر، لکھا ہوا ہے پیسہ بچائیے کل کام آئے گا آپ کے۔ تأمل الغنى، تجھے مالداری کی امید بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ لا تمہل، خبردار صدقے کو ٹالو مت، اللہ کے نام پر خرچ کو ٹالو مت۔ کیوں؟ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ تیری روح پرواز کرنے لگے اور تیری جان یہاں پہ آ جائے، تو ہاسپٹل میں ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب دعا کریں بابا جی کے لیے، اپنے والد کے لیے، دادا کے لیے دعا کریں، بچنے کی امید نہیں۔ اب دادا صاحب کی آنکھیں کھل گئی اور دادا صاحب کہنے لگے کہ بھئی لے آؤ میرے کاغذات، یہ 10 لاکھ اس کو دے دو، 20 لاکھ اس کو دے دو۔ اور بھائی ابھی دینے کے ہیں، اس وقت دینا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب موت قریب آ گئی، اب اس نے خرچ کرنے کی ترتیب بنائی، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ روپے جناب بانٹنا شروع کیے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اب دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب تو وہ فلانے کے ہو گئے۔ کس کے ہو گئے؟ تیرے بیٹے کے ہو گئے، جو پوری زندگی تجھے گھاس بھی نہیں ڈالی اس نے۔ وہ تیری بیٹی کے ہو گئے جو دوسرے کے گھر میں تھی، تم میاں بیوی یہیں پر تھے، تمہارے بچوں نے تمہیں چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، اور اب وہ مال جس کو تم نے پوری زندگی جمع کیا، اپنی خدمت گزاروں کو نہیں دیا، لیکن آج وہ مال تمہارے ہاتھ سے بھی رہ رہا ہے، اب تم خرچ کرنے کی سوچو گے، اب خرچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارے نبی کی باتیں۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ڈالے۔ ما من یوم، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک دعا کرتا ہے، دوسرا دوسری دعا کرتا ہے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ ہے، کیا؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے ہمارے اللہ جو آپ کے نام پہ دینے والا ہے اس کو تو اس کا بدل دے دے، اس کی کسی چیز کو خراب نہیں کرنا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، ہمارے رب فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر فرماتے ہیں تم کچھ بھی ہمارے نام پہ دو گے ہم تمہیں اس کو واپس کر دیں گے، ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا اللہ خرچ والے کے مال کو کیا کر دے؟ واپس کر دے، اس کا بدل دے دے۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطِ ممسکن تلفا، اللہ روک کے رکھنے والا اس کے مال کو ضائع کر دے، کبھی اسپتال میں ضائع ہوگا، کبھی چور لے جائیں گے، کبھی کیسے مال کو ضائع کر دے۔ یہ فرشتوں کی بد دعائیں ہیں، لوگوں کی بھی بد دعائیں ہیں، لوگوں کی بھی بد دعائیں، فرشتوں کی بھی بد دعائیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں نے پڑھی آپ کو خطبے میں، اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم انفق انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ میری ذات پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ
لہو ولہو اجر کریم، 3 ہوئے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ دگنا تگنا کر کے واپس کر دے اور بہت بڑا ثواب بھی اپنے پاس رکھے۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی الارض، اس اللہ کے نام پہ خرچ کرو جس اللہ نے ان پیسوں میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، تمہارے نہیں ہے، تم اللہ کے نائب ہو، تمہارے نہیں ہے، تم اللہ کے نائب ہو، دو اللہ کے نام پہ، یہ تو عارضی ہے تمہارے پاس، کیوں؟ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، اخیر میں آسمان اور زمین کا میراث کس کے لیے رہ جائے گا؟ جواب دینا، اخیر میں میراث آسمان اور زمین کس کے لیے رہ جائے گا؟ اللہ کے لیے رہ جائے گا، کسی کا نہیں ہے یہ، اس لیے خرچ کی ترغیب دی ہے۔ اور عجیب آپ کو سناؤں، چونکہ موت کی بات آیت میں آئی ہمارے اس میں سورہ منافقون میں کہ موت کے وقت میں، تو عجیب حدیث ایک گزری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 حدیثیں بہت ہی انوکھی، بہت ہی عجیب۔ کیا فرمایا؟ صحت کے زمانے میں آدمی 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے، میں حدیث کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کو اپنی ترتیب پہ فٹ کریں۔ پھر صحت کے زمانے میں 1 درہم کوئی اللہ کے نام پہ دے، فرمایا موت کے وقت میں 100 درہم سے افضل ہے۔ اس وقت 1 درہم دے دو موت کے وقت میں، اس وقت 1000 روپے دے دو موت کے وقت میں 1 کروڑ روپے سے افضل ہے۔ کیوں؟ موت کے وقت تم مایوس ہو گئے ہو پیسوں سے، ان کے ہاتھ میں جا رہے ہیں تمہیں جن سے نفرت ہے، ان کے پاس چلے جائیں گے، وہ ابھی دے دو اللہ کے نام پہ، مسجدیں بنا لو، صدقہ جاریہ کا بندوبست کر لو۔ اور دوسری حدیث فرمایا زندگی کے اندر کسی کو کوئی تحفہ دینا، کوئی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ موت کے وقت خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ پیٹ بھر گیا، رزق پڑا ہوا ہے، یار یہ کسی مانگنے والے کو دے دو، یار بھرا ہوا پیٹ اب تمہارے قابل نہیں رہا، اب تم خرچ کر رہے ہو، اس وقت خرچ کرتے جب تمہاری ضرورت تھی، گھر کے اندر ابھی پتیلی اتری ہے، پیٹ بھر جانے کے بعد دینا اور پیٹ بھرنے سے پہلے دینا، دونوں میں فرق ہے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے دینا، کسی بچے نے کھانا نہیں کھایا، کھانے میں سے اچھی طرح اٹھا کر کے آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اور ایک یہ کہ سب نے کھا لیا، اب 3 دن ہو گئے اس کو، وہ تیسرا کل کا بچا ہوا بھی ماسی کو نہیں دیتے، 3 دن کا بچا ہوا فریج میں رکھا ہوتا ہے وہ ماسیوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو بتائیں یہ باتیں، اللہ کے نام پہ خرچ کی عادت ڈالیں۔ مضمون لمبا ہے، بس آج کے درس کی یہ بات میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اللہ کے نام پہ زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے نبی کا فرمان آپ کو سناؤں، ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، آدمی دینے کا راستہ کھولے۔ پھر آپ دیکھیں، وہ میں نے حدیث سنانا بھول گیا، پڑھی تو ہے خطبے میں، حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ان کو کہا اسماء گن گن کے مت دینا، خدا بھی گن گن کے دیں گے، اور تجوریوں پہ جو ہے وہ کس کر کے اپنے جو ہے وہ تسمے کو کسنا مت، کھول دو اس کو، اگر کسو گی اللہ بھی کس لیں گے، جو تیرا بس ہو ہمارے اللہ کے نام پہ دیا کرو۔ یہ حضرت اسماء کو خطاب ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ بات جو سامنے آئے نقد عمل کی ترتیب بنائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بات، خود عمل اور آگے اس کی دعوت، یہ سب سے بڑھیا اور قیمتی بات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد و